آپ کی آنکھیں آپ کے جسم کا سب سے اہم حصہ ہیں۔ ہماری آنکھیں خدا کی ایک بڑی نعمت ہیں، کیونکہ ان کے بغیر ہم حسن کے وہ تمام شاہکار نہیں دیکھ سکتے جو قدرت نے پیدا کیے۔ ادھیڑ عمر، بڑھاپے اور بچپن، ہر عمر میں ہماری آنکھوں کو اتنی ہی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جتنی کہ ہمارے جسم کے باقی حصوں کو۔ بہت سے بچے کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ انہیں واقعی صفحہ ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتا۔ میں تمام والدین سے یہ کہوں گی کہ جب ان کے بچے 4 سال کی عمر کو پہنچیں تو ان کی آنکھوں کا معائنہ کرائیں۔ پریونشن آف بلائنڈنس سوسائٹی 1936 سے کام کر رہی ہے۔ ان کا مشن بچوں اور بالغ افراد کی بینائی کو نقصان پہنچانے سے بچانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نظر کی اینکوں کا ایک کلینک بھی چلا رہی ہے، جس کے ذریعے ہر سال 8000 افراد کو نظر کی اینکیں یا تو کم قیمت پر یا پھر مفت فراہم کی جاتی ہیں، اور جو افراد اینک نہیں خرید سکتے وہ اپنے ڈاکٹر کا نسخہ لے جا کر وہاں سے اینک حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مشیل ہارٹلو، یہ پریونشن آف بلائنڈنس سوسائٹی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور آج یہ واشنگٹن ڈی سی کے ہیلتھ اینڈ فٹنس ایکسپو میں موجود ہیں۔ ہم یہاں 1993 سے آ رہے ہیں، جب چینل 4 نے پہلی بار یہاں ہیلتھ فیئر لگایا تھا۔ چینل 4 NBC کا مقامی اسٹیشن ہے اور ہر سال وہ کمیونٹی کی مدد کے لیے یہ ہیلتھ کیمپ لگاتا ہے۔ اس مقامی ہیلتھ فیئر میں مختلف تنظیموں نے ہر عمر کے لوگوں کو صحت اور اسکریننگ کی مفت سہولتیں، طبی مشورے اور بہت سی تفریحی سرگرمیاں فراہم کرنے کے لیے اپنے کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں کچھ لوگوں کے پاس ہیلتھ کیئر کی سہولت موجود نہیں، اور یہ ہیلتھ فیئر ایسے افراد کو یہاں پر اپنے طبی معائنے اور اسکریننگ اور اپنی صحت کے مسائل کے حوالے سے ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور ہم یہاں شروع ہی سے کالے موتیے کے مرض کی مفت اسکریننگ کر رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی شخص اس مرض میں مبتلا ہے تو ہم اس کی تشخیص کر کے اسے مناسب دیکھ بھال کے لیے کسی طبی مرکز میں بھیج سکیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق امریکہ میں نظر کی کمزوری اور بینائی سے محرومی کی سب سے بڑی وجہ عمر کا بڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی دوسرے عوامل بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بینگا پن خصوصاً بچوں کی آنکھوں کو متاثر کرتا ہے، لیکن کالا موتیا یا گلوکوما ایک ایسا مرض ہے جو ان اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہے جو آنکھ کے پردے پر بننے والے عکس کی معلومات دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ کالا موتیا آنکھوں کا ایک ایسا بڑا مرض ہے جس کے علاج پر اگر توجہ نہ دی جائے تو بینائی زائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے اب کالے موتیے کے کئی علاج موجود ہیں جن کی وجہ سے مریض کی بینائی کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس بیماری کے نتیجے میں پیریفرل ویژن متاثر ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں بہت سے لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ جزوی طور پر اپنی بینائی کھو رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20 لاکھ افراد میں کالے موتیے کی تشخیص ہو چکی ہے، اور غالباً ہمارے ارد گرد لگ بھگ اتنی ہی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں لیکن انہیں اس کا علم تک نہیں ہے۔ پریونشن آف بلائنڈنس سوسائٹی لوگوں کو جو طبی سہولتیں فراہم کر رہی ہے، ان میں سے ایک ہے کمیونٹی کے لیے کالے موتیے یا گلوکوما کی مفت اسکریننگ۔ ہمیں سائناگوگز، چرچز، مساجد اور وفاقی اداروں جہاں کہیں بلایا جاتا ہے ہم جاتے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ فیئرز ہوں یا انفرادی نوعیت کی سکریننگ ہو۔ ایک آنکھ کی سکریننگ تقریباً 45 سیکنڈ میں ہو جاتی ہے، اور یہ نظر کا ایک فیلڈ ٹیسٹ ہے۔ چونکہ کالا موتیا سب سے پہلے ہمارے بصری فیلڈ کو متاثر کرتا ہے، اور اکثر اوقات لوگوں کو یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ انہیں یہ مرض لگ چکا ہے۔ کمیونٹی میں سکریننگ کے دوران ہم نے کئی لوگوں میں اس مرض کی تشخیص کی، اور ٹیسٹ کے نتائج نے ان لوگوں کو حیران کر دیا۔ پریونٹ بلائنڈنس امریکہ اور نیشنل آئی انسٹیٹیوٹ کے ایک جائزے کے مطابق امریکہ میں تقریباً 34 لاکھ افراد جزوی طور پر اپنی بینائی کھو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرہ بچوں کو لاحق ہے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ درست ہے کہ جب آنکھوں کی بات آتی ہے تو بہت سے گھرانوں میں جس چیز پر سب سے کم دھیان دیا جاتا ہے وہ ہے آنکھیں؟ یہ بہت ممکن ہے، کیونکہ بچے خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی راہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو دور کی چیزیں صاف دکھائی نہیں دیتی تو وہ ٹی وی دیکھنے کے لیے اس کے قریب بیٹھنے لگتا ہے، یا جب وہ اپنی ڈرائنگ کسی میز یا کمپیوٹر پر کر رہا ہوتا ہے تو اکثر نہ تو آپ کو
اور نہ ہی بچے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پا رہا جتنا ٹھیک سے اسے دیکھنا چاہیے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کی آنکھوں کی اسکریننگ کرائی جائے۔ بچوں کے بہت سے ڈاکٹر اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اکثر معالج اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ یہ مرض ان کی توجہ حاصل نہیں کر پاتا۔ لیکن آنکھ کی کئی ایسی خرابیاں ہیں جنہیں اگر 7 سال کی عمر تک دور نہیں کیا جاتا تو بینائی زائل ہو سکتی ہے۔ پریونشن آف بلائنڈنس سوسائٹی بچوں کی نظر کی اسکریننگ بھی کرتی ہے اور وہ ہر سال تقریباً 8000 بچوں کو اسکریننگ کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ تنظیم کے فری آئی کلینک میں بچوں کو آنکھوں کے مقامی ڈاکٹر کے پاس بھجوایا جاتا ہے اور انہیں مفت اینکیں بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ اس تنظیم کے پاس بڑی عمر میں نظر کی کمزوری سے متعلق ایک نیٹ ورک بھی موجود ہے، جہاں ماہرین ہر ماہ آنکھوں کے امراض، ان کے علاج اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں مفت لیکچرز دیتے ہیں۔ امیکولر ڈیجنریشن آنکھوں کا ایک ایسا مرض ہے جو عمر کے بڑھنے کے ساتھ لاحق ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں چیزیں صاف نظر نہیں آتی۔ They do kind of forget about their eyes a little bit unless something happens later on in life or they have an eye injury. But we encourage our children in schools. وہ اپنی آنکھوں کے بارے میں اس وقت تک زیادہ فکر مند نہیں ہوتے جب تک کہ آنے والے برسوں میں آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہی درپیش نہیں ہو جاتا۔ ہم اسکول جانے والے بچوں کی آنکھوں کے معائنے پر زور دیتے ہیں۔ ہمارا اس سلسلے میں ایک پروگرام اور اس کا بھی ایک فالو اپ پروگرام موجود ہے۔ اسٹریبسمس یا بینگے پن کی وجہ دونوں آنکھوں کے درمیان رابط کا فقدان ہے، جس کے نتیجے میں دونوں آنکھیں مختلف سمتوں میں دیکھتی ہیں اور کسی ایک محور پر ایک ساتھ مرکوز نہیں ہو سکتی، لیکن مناسب علاج کے ذریعے اینک یا سرجری کی مدد سے اس خرابی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس تنظیم کے پاس ماہرین کا ایک گروپ موجود ہے جو واشنگٹن کے وسیع میٹروپولیٹن علاقے کے مختلف ایلیمنٹری اسکولوں، ہیڈ سٹارٹ گروپس، چھوٹے بچوں کے نجی یا سرکاری ڈے کیئر سینٹرز کے دورے کرتا ہے اور وہاں بچوں کی مفت اسکریننگ کرتا ہے۔ ہم وہاں جا کر 2.5 سال اور اس سے بڑی عمر کے بچوں کی اسکریننگ کرتے ہیں، جس کا انحصار اس پر ہے کہ وہاں کس عمر کے بچے داخل ہیں۔ یہ اسکریننگ بچوں کی دور کی نظر کی خرابی اور آنکھوں کے اعصاب کے غیر متوازن ہونے کے بارے میں ہوتی ہے۔ ہم اسکریننگ کے بعد اس کا فالو اپ بھی کرتے ہیں، اور جو بچہ اسکریننگ ٹیسٹ میں ناکام رہتا ہے ہم اسے آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر کے پاس بھجوانے کے لیے اس کے والدین سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ اس کی اینک بنوائی جا سکے یا علاج کیا جا سکے۔ پی او بی یا پریونشن آف بلائنڈنس سوسائٹی کے ماہرین لوگوں کو اپنے علاقوں میں میسر مفت اسکریننگ کی کسی بھی سہولت سے فائدہ اٹھانے پر زور دیتے ہیں۔ جب ان کے کام کی جگہوں پر یا ان کے مقامی چرچ یا عبادت گاہوں میں اسکریننگ کے بارے میں اعلان ہو تو لوگوں کو ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، مگر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن گلاکوما آنکھوں کا ایک ایسا مرض ہے جو نظر کو غیر محسوس طریقے سے خراب کر دیتا ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کرایا جائے تو اس کے نتیجے میں آگے چل کر نابینا پن سمیت آنکھوں کے بہت سے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ نابینا پن کی روک تھام سے متعلق تنظیم پی او بی اپنے رضاکاروں کی بدولت پوری کمیونٹی کے اتنے بہت سے لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یہ پرخلوص رضاکار بہت سے ضرورت مند بچوں کو امید کی روشنی دکھانے کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب جب امریکہ میں لوگوں کو بہت سے مالی مسائل کا سامنا ہے تو آپ پیسے کمانے کے بجائے رضاکار کیوں بننا چاہتی ہیں؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ رضاکاری صرف انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی جن کی آپ مدد کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ مدد کرنے والوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ اپنی ذات کے اطمینان کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس میں آپ ایک ایسا صلہ پاتے ہیں جو ضروری نہیں کہ مادی ہو یا روپے پیسے کی شکل میں ہو، بلکہ آپ لوگوں کو خوش کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ رضاکار لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو ان کے لیے خوشی کی ایک بڑی وجہ اور ان کے کام کا انعام یا بہت بڑا صلہ ہے۔ پریونشن آف بلائنڈنس سوسائٹی کو دوستوں اور انفرادی عطیہ دہندگان اور اس کے علاوہ پرانی چیزیں بیچنے والے 2 اسٹورز بھی مالی مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ اسٹور عطیے میں ملنے والے کپڑوں، فرنیچر اور ان چیزوں کی فروخت سے چلتے ہیں جنہیں زیادہ تر بہت ہی کم استعمال کیا گیا ہو۔ لوگ یہ چیزیں عطیے میں دیتے ہیں اور پھر یہ اسٹور ہماری تنظیم کی مالی مدد کے لیے انہیں فروخت کرتے ہیں،
اور اس طرح ان دونوں اسٹوروں سے ہمارے کل بجٹ کا نصف حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ہر سال فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے 2 بڑی تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک تقریب کا نام بلیک ٹائی ہے، جسے ہم نائٹ آف ویژن کہتے ہیں، جو ہر سال موسم بہار میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے ہم فیشن شو بھی کرتے ہیں، جس میں امریکی لڑکیاں حصہ لیتی ہیں۔ یہ شو کئی سال سے چل رہا ہے، تو یوں کہیے کہ ان تقریبات کی مدد سے عطیوں کے ذریعے ہم تنظیم کے لیے مالی وسائل حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم پی او بی کے ایک تھرفٹ اسٹور کو کیوں نہ دیکھیں۔ ہم جس اسٹور پر گئے وہ اولڈ ٹاؤن الیگزینڈریا میں ہے اور اس کا نام ہے لک اگین۔ ہم ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو اینک خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس کام کے لیے ہمیں حکومت کی جانب سے فنڈز نہیں ملتے، چنانچہ لوگ ہمیں اپنی چیزیں عطیے میں دے دیتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے میں ان میں سے کچھ چیزیں تو فروخت ہو جاتی ہیں اور باقی بچ جانے والی چیزوں کو ہم دوسری تنظیموں کو عطیے میں دے دیتے ہیں۔ پی او بی کے رضاکاروں کا کہنا ہے کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھ کر انہیں بہت زیادہ خوشی اور سکون ملتا ہے۔ میں اس تنظیم میں اس لیے شامل ہوئی تھی کہ میں اس کے مقاصد پر یقین رکھتی ہوں، اور میں نے اسکول کے زمانے میں ہی اس کے لیے ایک رضاکار کے طور پر کام شروع کیا تھا۔ اس تنظیم کے مقاصد اعلیٰ ہیں اور اسی لیے میں نے اس میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ نابینا پن سے بچانے کی یہ تنظیم پی او بی نہ صرف لوگوں کو بہتر دیکھنے کے لیے ان کی مدد کر رہی ہے، بلکہ ان میں مقامی کمیونٹیز کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا کر رہی ہے۔ ہم متاثرہ بینائی رکھنے والے نوعمر طالب علموں کی پڑھنے میں مدد کر رہے ہیں۔ ہم انہیں آئی پوڈ اور کمپیوٹر کے استعمال میں مدد دے رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کام اکتا دینے والا ہو، لیکن جب وہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھتے ہیں اور انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لا رہے ہیں، تو پھر انہیں اپنے کام کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ میں تو ہر ایک کو یہی مشورہ دوں گی کہ ہمیں آخر کار کسی مرحلے پر اپنی کمیونٹی کو کچھ لوٹانا ہوتا ہے۔ کیا اس کے لیے کسی خاص مقصد کے بارے میں آپ نے سوچا ہے؟ اور اگر آپ کسی خاص مقصد پر یقین رکھتے ہیں تو پھر یہی سب سے اہم بات ہے، اور پھر یہ کہ اس مقصد کو آپ اپنا کچھ وقت دیں یا اس کی مالی مدد کریں۔ آپ جس طرح سے بھی مختلف تنظیموں کی مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ مشیل ہارٹلف کہتی ہیں کہ کمیونٹیز کی مدد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ آپ کسی ایسے مقصد کے لیے جو آپ کی سوچ کے قریب ہو، رضاکار کے طور پر یا ڈونیشن کے ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم اس کمیونٹی کے لیے بہت سے فلاحی کام کرتے ہیں، مثلاً جیسا ہمارا اینکوں کا کلینک، جو اس علاقے میں کم قیمت یا بالکل مفت اینکیں فراہم کرنے والا واحد کلینک ہے۔ یہ ایک اہم خدمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی نظر کی اسکریننگ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ کئی بچوں کی بصارت سے متعلق بعض مسائل، مثلاً بھینگے پن یا دھندلے پن کا ابتدا میں علم ہی نہیں ہو پاتا۔ یہ ایک قابل شرم بات ہے، اور ہم حقیقی طور پر بچوں کو اس سے چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کی اسکریننگ کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کے حل میں انہیں مدد دینا چاہتے ہیں۔ تو پھر سڑک پر گزرتے ہوئے اگر آپ کی نظر تھرفٹ اسٹور کے کسی بورڈ پر پڑے تو وہاں جا کر کچھ نہ کچھ ضرور خریدیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی خریداری سے نہ جانے کتنے ضرورت مندوں کی مدد ہو۔ عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن۔